امریکہ اور ایران نے جنگ بندی سے متعلق حتمی تحریر پر اپنی آراء کا تبادلہ کیا ہے۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید اروانی نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ حتمی تحریر پر آراء کا یہ تبادلہ پاکستان کے ذریعے کیا گیا۔ جنگ بندی کے مسودے میں لبنان سمیت تمام علاقوں کو شامل کیا جائے گا۔ امیر سعید اروانی نے کہا کہ حتمی تحریر پر ابھی اتفاق نہیں ہوا، تاہم فریق فعال انداز سے اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف مکمل فتح کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کہا آئندہ 2 ہفتوں میں وہ ایران کے خلاف مکمل فتح کا اعلان کر دیں گے۔ روسی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا یہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو پر واضح کر دیا کہ ایران کے خلاف جنگ کی صورت میں وہ خود کو میدان میں اکیلے پائیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی میڈیا سے گفتگو میں یہ کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے ایران پر حملے سے دیر سے آگاہ کیا، تاہم حملے میں کمی کرنے میں کامیاب رہے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے 5 علاقائی ممالک نے رابطہ کر کے اسرائیلی وزیر اعظم پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ کر کے واضح الفاظ میں کہا نہ نئی جنگ چاہتا ہوں نہ ہی گرین سگنل دے سکتا ہوں۔ صحافی نے صدر ٹرمپ سے سوال کیا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ کی بات نہ مانی اور ایران پر حملے جاری رکھے تو کیا ہوگا؟ امریکی صدر نے صحافی کو جواب دینے کے بجائے صحافی کا فون ہی بند کر دیا۔ یہاں آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کی مشرق وسطی کشیدگی کے فریقین سے تحمل کے مظاہرے کی اپیل۔ کہا امن کو ایک اور موقع دینا چاہیے۔ امن اور سفارتکاری ہی وہ راستہ ہے جو کامیابی اور دیرپا استحکام کے امکانات کو روشن رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تشدد میں حالیہ اضافہ بتاتا ہے کہ غیر مستحکم جنگ بندی کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کے کتنے سنگین اور ناقابل برداشت اثرات جنم لے سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ برادر ممالک اور شراکت داروں سے مل کر تنازع کے پرامن سفارتی حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایران پر حملوں کے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ مشرق وسطی کشیدگی سے پوری دنیا متاثر ہے۔ مشرق وسطی سے جڑے 10 ممالک میں فلائٹ آپریشن مکمل فعال نہیں ہو سکا ہے۔ فلائٹ شیڈیول کے مطابق کوششوں کے باوجود امارات کی پروازیں 60% سے تجاوز نہیں کر سکی۔ ایران پر حملوں کے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ مشرق وسطی کشیدگی سے پوری دنیا متاثر ہے۔ مشرق وسطی سے جڑے 10 ممالک میں فلائٹ آپریشن مکمل فعال نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیل تھی جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے افضل ندیم ڈوگر سے۔ افضل ندیم ڈوگر آگاہ کیجیے۔ جی جو وار تھی اس کے بعد سے تقریباً 100 ڈیز ہوئے ہیں پورے، لیکن جو فلائٹ شیڈول ہے تقریباً 10 کنٹریز ہیں جو اس میں انوالو ہیں، ان کا مکمل طور پر فعال نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ فعال دبئی یا UAE کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کا ہے، وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ تقریباً 60% تک جا سکا ہے، 100% تک ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے سے ایران جو ہے وہ تقریباً 20% پہ ہے، عراق جو ہے وہ 30% پہ ہے، اگر کویت کو دیکھیں وہ بھی 35% تک گیا ہے۔ سب سے بہتر جو ہے وہ قطر کا ہے، قطر کا بھی تقریباً 60% تک جو ہے وہ نہیں گیا۔ تو اس طریقے سے مکمل طور پر جو تقریباً ان 100 ڈیز میں جو ہے وہ معمولات زندگی جو ہے وہ پوری دنیا بھر کے جو ہے وہ متاثر ہیں۔ بہت شکریہ افضل ندیم ڈوگر، آپ نے اس حوالے سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر میں ملاقات کی۔ ملاقات میں معیشت، اگلے مالی سال کے بجٹ، گلگت بلتستان کے حالیہ انتخابات، آزاد کشمیر کی صورتحال، امن و امان اور قومی اہمیت کے امور پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق نئی تاریخ کا اعلان آج وزارت خزانہ کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ ملاقات میں موجود تھے۔ صدر نے وفاقی بجٹ میں عوامی فلاح، صوبوں کے حقوق اور معاشی استحکام کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ کہا کہ بجٹ میں شرح ترقی اور عوامی فلاح کے منصوبوں کو ہم آہنگ کرنے کی پوری کوشش
कोशिश की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया दौरे ईरान और इलाकाई सिफारती राबतों के बारे में ब्रीफिंग दी। मुलाकात में सेनेटर शहरी रहमान, मेंबर कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और सेनेटर ओहद खान चीमा भी शरीक थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर और मेंबर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ भी इजलास में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि तरक्याती बजट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत मुकम्मल हो चुकी। दोनों की PSDP पर अंडरस्टैंडिंग है। छोटे सूबों और कम तरक्की याफ्ता इलाकों को ज़्यादा फंडिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक कराची को पानी की सप्लाई का K4 मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो डेवलपमेंट बजट पे मुज़ाकरात थे और जो गुफ्तगू थी वो तो मुकम्मल हो गई है और PSDP के ऊपर एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है। और हमारी भी ये कोशिश है कि जो पाकिस्तान के छोटे सूबे हैं या कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग उनकी करें और इसलिए सबसे ज़्यादा फंडिंग तकरीबन 265 अरब की कौमी और सूबाई मनसूबों में सूबा बलूचिस्तान की है। इसके बाद दूसरे नंबर पे तकरीबन 195 अरब सूबा सिंध के लिए हैं और इससे फिर तीसरे नंबर पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 98 अरब रुपए हैं और चौथे नंबर पे पंजाब के 72 अरब रुपए हैं। लेकिन साथ ही तकरीबन 150 अरब रुपया जो जम्मू कश्मीर आज़ाद और गिलगित बल्तिस्तान के लिए है जो रीजन्स हैं। तो इसलिए एक हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत फेडरेशन के लिए जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनको ज़्यादा तरजीही बुनियादों पर वहाँ पर मनसूबों को मुकम्मल किया जाए ताकि वो भी हमारी कौमी तरक्की में बराबर के हिस्सेदार बन सकें। इस साल जो एक सबसे बड़ा मनसूबा है जिसे हम शुरू कर रहे हैं वो सक्कर हैदराबाद मोटरवे का मनसूबा है और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि दिसंबर 2026 तक K4 का मनसूबा जो वफाकी हुकूमत ने शुरू किया है उसको हम पाया तकमील तक पहुँचा सकें जिससे कराची के पानी का मसला बड़ी हद तक हल हो सके। रवा माली साल में आवाम और ताजिर दोनों ही महंगाई से परेशान नजर आए। अब उनकी नजरें अगले माली साल के बजट पर लगी हुई हैं। इस पर देखते हैं मुल्तान से इमरान चौधरी की रिपोर्ट। माली साल 2025-26 आवाम के लिए महंगाई का साल रहा। पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूने के बाइस घी, चीनी और दालों समेत जरूरियात जिंदगी की हर चीज महंगी हो गई। तामीराती शोबा में सीमेंट की बोरी 1550 और ईंटें 17,000 रुपए फी हजार की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने से आम आदमी का अपना घर बनाने का ख्वाब भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। इसी तरह पाकिस्तानी मीशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत से जुड़ा किसान अपनी फसल की मुनासिब कीमत न मिलने, खादों, बिजली के टैरिफ और डीजल की बुलंद तरीन कीमतों के बाइस माली बोझ के नीचे दबा रहा। इतने परेशान हैं, जाहिर है जब आवाम के पास अपने पास खाने के लिए नहीं है वो और क्या खरीदेगा। वो खाने पीने रोटी कपड़े से ही नहीं निकल सकता तो दूसरी चीज़ के क्या सोचेगा। जो बेचारे सुबह निकलते हैं अपनी दिहाड़ी के लिए और वो दिहाड़ी कमा के जब घर जाते होंगे तो मेरा ख्याल है आधी दिहाड़ी तो अपने पेट्रोल में या वो जो सिलेंडर में गैस डरवाते हैं उसमें ही खर्च कर देते होंगे। महंगाई ने जहां आम आदमी को मुतासिर किया वहीं इसका असर ताजर तबके पर भी बराह रास्त पड़ा। अशिया के महंगा होने के बाइस खाली बाजार और सुनसान मार्केटें ताजरों के लिए परेशानी का बाइस बनी रहीं। हम अपनी संद से फ़ायदा उठा सकें, जैसे ही बिजली है, गैस है, जब तक इन चीज़ों पे हम रेट कम नहीं करेगी गवर्नमेंट तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, महंगाई बढ़ेगी। हुकूमत की जानिब से नए माली साल के बजट में छोटे ताजरों पर फिक्स टैक्स के नफाज की तजवीज़ को ताजरों ने खुश आइंद करार दिया और आम आदमी भी उम्मीद लगाए बैठा है कि हुकूमत अपने इंतखाबी मंशूर और दौरान इंतखाबात आवाम के साथ किए जाने वाले वादों और ऐलानात को बजट बनाते वक्त ज़रूर याद रखेगी। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान अहम मुलाकात हुई जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई।
मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर में अवामी रद्द-ए-अमल, दरपेश चैलेंजेस और ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि अमन व इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और क़याम अमन के लिए ताकत की पॉलिसी का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने जोर दिया कि तमाम मसाइल का हल सियासी बसीरत, जमहूरी मुकालमे और पार्लिमानी रास्ते से निकाला जाना चाहिए। रावलाकोट शहर में कशीदा सूरत-ए-हाल के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने शहर का कंट्रोल संभाल लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सप्लाई बाजार और CMH रावलाकोट के सामने एहतजाज करने वालों को मुंतशिर कर दिया। रावलाकोट शहर में बाजार और दुकानें बंद हैं, जबकि सड़कों से ट्रैफिक गायब है। रावलाकोट शहर में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेकिंग जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि कालेदम एक्शन कमेटी के हवाले से मुतादिद शवाहिद पहले से मौजूद हैं, ताहम ये मुबैना फ़ोन कॉल का मामला इंतहाई संगीन है। इसकी मुकम्मल जामे और गैर जानिबदाराना तहकीकात की ज़रूरत है, जो मुतल्लिका इदारों की जानिब से हंगामी बुनियादों पर फौरी तौर पर अमल में लाई जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि कलअदम JACC के रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो लीक ने कई हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है। अगर उसकी तस्दीक हो जाती है तो ये न सिर्फ तंजीम के खिलाफ कार्रवाइयों का मजबूत जवाब बनेगी, बल्कि उसके असल अज़ाइम और मुबैना सरगर्मियों को भी बेनकाब कर देगी। तलाल चौधरी और बैरिस्टर अकील मलिक जिस मुबैना ऑडियो लीक का जिक्र कर रहे हैं वो टेलीफोन कॉल मुबैना तौर पर कालेदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान के दरमियान हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं। कराची में FIA की काउंटर टेररिज्म विंग ने शारा फैसल पर पासपोर्ट ऑफिस पर छापा मारकर गैर मुल्कियों को पासपोर्ट बनाकर देने के इल्जाम में असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट को हिरासत में ले लिया है। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मसूद से। कमर, क्या तफसीलात हैं? क्या पासपोर्ट बनाने के दस्तावेज बरामद हुए हैं? FIA का क्या कहना है कि कोई पासपोर्ट बनाकर दिए गए गैर मुल्कियों को? देखिए जी, FIA में गैर मुल्कियों को पासपोर्ट बनाने की तफ्तीश चल रही है। इसी तफ्तीश के दौरान जो है वो FIA हुकाम को कुछ शवाहिद मिले थे, जिस पर जो है वो रात गए शारा फैसल पर अवामी मरकज में कायम पासपोर्ट ऑफिस पर छापा मारा गया। छापे के दौरान जो है वो गैर मुल्की बाशिंदों की दस्तावेजात मिली हैं, जिसके जरिए जो है गैर मुल्की बाशिंदों को जो है वो पासपोर्ट बनाकर दिए जा रहे थे। इसी दौरान एक सहूलतकार को भी गिरफ्तार किया गया है और पासपोर्ट ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर को भी गिरफ्तार किया है। FIA हुकाम का कहना है कि ज़ेर हिरासत जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो गैर मुल्कियों को पासपोर्ट बनाकर देने में मुलविस हैं और उनके खिलाफ शवाहिद भी हैं, और आज छापे के दौरान भी पासपोर्ट ऑफिस से जो है वो शवाहिद मिले हैं। छापे के दौरान ज़ेर हिरासत असिस्टेंट डायरेक्टर और उनके सहूलतकार को जो है वो FIA हुकाम ने जो है नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है और उनसे तफ्तीश की जा रही है। FIA हुकाम का कहना है कि गैर मुल्कियों को पासपोर्ट बनाने के केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मजीद जो है तफसीलात जल्द शेयर की जाएंगी। बहुत शुक्रिया कमर अपडेट करने के लिए। मुल्क भर की तरह बहावलपुर रीजन में भी हीट वेव जारी है। सख्त गर्मी के बायस हीट स्ट्रोक में भी इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे अमीन अब्बासी। जी, मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी हीट वेव का सिलसिला जारी है। सूरज तलू होते ही आग बरसाना शुरू कर देता है। आजकल ज़िला बहावलपुर में कम से कम टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेंटीग्रेड, लेकिन इसकी फीलिंग की शिद्दत 47-48 तक चली जाती है। जैसे ही सूरज निकलता है सड़कें सुनसान हो जाती हैं। हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रोक के मर्ज में भी इजाफा हो गया है और बहावल विक्टोरिया अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो गया है। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल की इंतज़ामिया ने एमरजेंसी में हीट स्ट्रोक काउंटर भी अलहदा कायम किया है। डॉक्टर्स का कहना ये है कि आजकल जिस शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, गैर ज़रूरी तौर पर वो घरों से बाहर ना निकलें और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैकबाबाद पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जहां गर्मी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जिंदगी का इम्तिहान बन चुकी है। दुनिया के गर्म तरीन शहरों में शुमार होने वाला ये शहर आज मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की जिंदा मिसाल बन गया है। जैकबाबाद में कभी दर्ज हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर जाता है।
تو کبھی نمی اور گرمی یہاں انسانی برداشت کے حدوں سے چیلنج کرتی ہے۔ محنت کش نصیر احمد اس موسم میں بھی اینٹوں کی بھٹے پر کام کرتا ہے، جو عام دنوں میں بھی ایک سخت کام ہے۔ بہت 50 سینٹی گریڈ گرمی ہے یہاں پہ، وہاں بٹے کی بہت تپش بھی ہے، یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے، ہم لوگ بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، بہت گرمی ہے یہاں پہ، نہ کوئی امداد نہ کوئی تعاون، کتنے گرمی میں بچوں کو روٹی کیسے کمائیں، مجبوری کرنا پڑتا ہے، گرمی بھی بہت ہے۔ نصیر ہی کی طرح اور کتنے محنت کش ہیں جن کے پیشے سخت گرمی میں اور بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سخت گرمی میں کام کرنے والے مزدور اور سڑکوں پر نکلنے والے عام شہری خاص احتیاط کریں۔ جیکاباد ایشیا کا گرم ترین علاقہ ہے جہاں 52 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی کا درجہ ہوتا ہے، عوام سخت پریشان ہے، بزنس یہاں کا تباہ ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال کہ گرمی کے علاقوں میں گرمی کے دنوں میں یہ علاقے رہنے کے لائق قابل نہیں ہوتی۔ آئندہ عالمی جو صورتحال ہے گرمی کی، میں کہتا ہوں کہ یہ صورتحال ہوگی جہاں کوئی رہنے کے قابل نہیں ہوگا، دوسرے شہروں مجبور ہو کر چلے جائیں۔ جیکاباد میں تپتی سڑکیں، جھلسا دینے والی ہوائیں، پانی کی کمی اور شدید موسمی حالات اس بات کا ثبوت ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اب محض سائنسی بحث نہیں رہا، بلکہ لاکھوں انسانوں کی روزمرہ زندگی کا مسئلہ بن چکی ہے۔ کیمرامین ساجد کھوسو کے ساتھ مکیش روپیتا، جیو نیوز، جیکاباد۔ ضلع بدین میں پانی کی قلت کا بحران شدت اختیار کر گیا، جس کے باعث دھان کی فصل کی بوائی تاخیر کا شکار ہے۔ پانی نہ ملنے سے کئی علاقوں میں پنیری اور کاشت کیا گیا بیج بھی متاثر ہو رہا ہے۔ تفصیل بتائیں گے اعجاز زئی۔ دیکھیں، ضلع بدین میں دھان کی فصل کی کاشت تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، جس کی وجہ آبادگار رہنما پانی کی قلت کو قرار دے رہے ہیں۔ اپریل کے آخری ہفتے اور مئی کے شروعات میں یہ دھان کی فصل کاشت کر لی جاتی تھی، تاہم یہ رواں سیزن میں اب تک کاشت شروع نہ ہو سکی ہے۔ وہ علاقے جہاں پر پانی کی فراہمی کی امید میں آبادگاروں نے دھان کی فصل کا بیج بوائی کر لیا تھا، وہ بھی جل کر سوکھ رہا ہے، جس سے ان کو لاکھوں روپے کا نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے حکام کا کہنا ہے کہ سندھ کے براجز پر پانی کی کمی کا سامنا ہے اور ان کو وارہ بندی کے ذریعے نہروں میں پانی فراہم کرنا پڑ رہا ہے۔ پانی کی فراہمی کی صورتحال میں بہتری ہوتے ہی وہ تسلسل کے ساتھ نہری پانی فراہم کرنا شروع کر دیں گے۔ تاہم آبادگار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں جلد از جلد نہری پانی فراہم کیا جائے تاکہ وہ بروقت اپنی جو دھان کی فصل ہے وہ کاشت کر سکیں، جس سے ان کو اچھی پیداوار حاصل ہو سکے۔ ضلع ہنگو سے کولم جانے والی مین ہائی وے پر 15 سال بعد تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے اسعاد الحق قاسمی۔ جی بالکل، 15 سال طویل انتظار کے بعد ہنگو تا کورم مین ہائی وے پر آخر کار تعمیراتی کام شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت میں ہنگو سروزئی مین ہائی وے پر موجود ہوں۔ یہ تقریباً 12 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔ ہنگو کے مشران یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ اس پر جو ہے نا کام جاری ہے۔ جو بیمار تھے، مریض تھے، ان کو بھی جو ہے نا اس کو بھی تکلیف ہوتی تھی، اور دوسری بات کہ بھائی جو ڈسٹنس ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یہ سب کا دیرینہ مطالبہ تھا، کیونکہ یہ ایک ٹریڈ روٹ ہے، اس سے افغانستان تک وہ ٹریڈ ہوتا جا رہا ہے۔ یوسف خان کی کوششوں سے، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی، اس کی کوششوں سے الحمدللہ یہ مطالبہ بھی پورا ہو گیا۔ تو صوبائی حکومت سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ اس کو ADP میں فنڈ تھوڑا زیادہ ڈالیں۔ جی بالکل، عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ یہ جو مین ہائی وے پر جو کام شروع ہو گیا ہے، صوبائی حکومت اس کو جلد سے جلد فنڈ ریلیز کرے تاکہ اس پر کام تیز ہو جائے اور جلد سے جلد یہ کام مکمل ہو جائے۔ جی، پشاور سپورٹس کمپلیکس میں نیشنل جونیئر سپورٹس چیمپئن شپ شروع ہو گئی ہے۔ ملک بھر سے 900 سے زائد نوجوان کھلاڑی مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شیبہ حیدر کی رپورٹ۔ پشاور سپورٹس کمپلیکس میں نیشنل جونیئر چیمپئن شپ میں کراٹے، بیڈمنٹن، سکواش، ایتھلیٹکس، والی بال اور ٹیبل ٹینس کے مقابلے جاری ہیں۔ بیڈمنٹن خواتین ٹیم ایونٹ میں پنجاب نے سندھ کو 3-0 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ جونیئر نیشنل چیمپئن شپ ہو رہا ہے، تو ابھی 100 میٹر ہوا ہے سیمی فائنل، اس میں نے کوالیفائی کیا اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد فائنل ہے، انشاءاللہ میرا پوزیشن آئے گا۔ 4 سال بعد جونیئر ہوئی ہے تو ہونا چاہیے، ایسے یوتھ ہماری آگے جائے گی انشاءاللہ۔ فائنل ہے اور کل انشاءاللہ 400 بھی لگانا ہے، ہاں 200 بھی لگانا ہے، بہت سارے ایونٹ ہیں۔ نیشنل جونیئر گیمز کے کراٹے مقابلے میں پنجاب نے سندھ کو ہرا کر نیشنل جونیئر چیمپئن شپ ٹیم ایونٹ جیت لیا۔ مقابلوں میں 900 سے زائد کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔
امید کے ساتھ کہ یہ ایک اچھا ایونٹ رہے گا فیوچر کے لیے بھی، اور کافی عرصے بعد ہمارے یہاں نیشنل جونیئر ہو رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے سال میں ہم ان کو ریپلیکیٹ کریں۔ نیشنل جونیئر چیمپئن شپ مقابلے 3 روز تک جاری رہیں گے، جس میں خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور مختلف اداروں کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ کیمرہ مین صدیق بنگش کے ساتھ شیبہ حیدر، جیو نیوز، پشاور۔ ضلع چارسدہ کی تحصیل شب قدر میں 10 روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں محمد چارسدہ اور قریبی اضلاع کی 16 ٹیموں کے درمیان مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے عرفان اللہ جان۔ ضلع چارسدہ کی تحصیل شب قدر میں شبیر حسین پیپر ڈی بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، جس ٹورنامنٹ میں مردان، چارسدہ، پشاور اور مہمن کی 16 ٹیموں کے درمیان مقابلے ہوں گے۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح ڈی ایس پی گلشید خان نے کیا اور منتظمین کی کوششوں کو سراہا۔ یہ کھیل کود جسمانی، فزیکلی اور ذہنی نشوونما کے علاوہ جرائم کے روک تھام میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو نوجوان نسل خاص کر جو کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں وہ عموماً کرائم سے وہ دور رہتے ہیں۔ ٹورنامنٹ میں ہمارے ساتھ مردان، چارسدہ، سوابی، پشاور، مومند علاقہ، شب قدر، اس طرح یہ علاقے جو ہے اس میں شامل ہیں ہمارے ساتھ۔ ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی چھپے ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ جی کوئٹہ میں تیزاب گردی کا شکار ڈاکٹر ماہنور کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ماہنور مکمل ہوش میں ہیں اور بات چیت کر رہی ہیں۔ ان کے جسم پر جلنے کے زخم سطحی نوعیت کے ہیں۔ اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیل تھے یہ جانیں گے شوالا اسلم سے۔ شوالا، ان کی طبیعت کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ جو پلاسٹک سرجری ہونی ہے کیا اس معیار کی سرجری پاکستان میں پاسبل ہے؟ ڈاکٹرز کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کوئٹہ میں خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے کے معاملے پر ڈاکٹر مہانور کے جو اہل خانہ ہیں ان کے جیو نیوز سے ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر مہانور مکمل ہوش میں ہیں اور اہل خانہ سے بات چیت بھی کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہل خانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جسم پر موجود تمام جلنے کے جو زخم ہیں وہ سطحی نوعیت کے ہیں۔ متاثرہ حصوں سے مردہ جلد ہٹانے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ ڈاکٹر مہانور کی گرافٹنگ سے متعلق جو سرجریز ہیں وہ مرحلہ وار کی بھی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر مہانور کی بینائی محفوظ ہے، نظر ثانی متاثر نہیں ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ڈاکٹر مہانور کے علاج کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ماہر ڈاکٹروں کی جو ٹیم ہے وہ نگرانی کر رہی ہے۔ ڈاکٹر مہانور کی جلد صحتیابی کے لیے بھی ان کی دعاؤں کی بھی اپیل ہے اور اس کے ساتھ ہی جو مرحلہ وار جو آپریشنز ہیں، سرجریز ہیں وہ جاری ہیں اور یہی کہنا ہے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر مہانور کو کہیں باہر بھیجنے کی بھی ضرورت پڑی تو وہ ضرور کریں گے۔ جی بہت شکریہ شوالا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ امریکہ کے وفاقی جج نے اعلیٰ سطح کے غیر ملکی ملازمین کو جاری کیے جانے والے H-1B ویزا سے متعلق صدر ٹرمپ کی پالیسی رد کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے H-1B ویزا کی درخواست پر $1 لاکھ فیس جمع کروانے کی شرط عائد کی تھی، تاہم امریکہ کے وفاقی ڈسٹرکٹ جج نے اسے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ کیلیفورنیا سمیت امریکہ کی 20 ریاستوں نے سپتمبر میں اعلان کردہ صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو چیلنج کیا تھا۔ جج نے فیصلے میں کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اس معاملے پر کانگریس کی منظوری کے بغیر اقدام کر کے اختیارات سے تجاوز کیا تھا۔ 22 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جج نے کہا کہ $1 لاکھ کو خواہش کہا کچھ بھی کہا جائے مگر یہ ٹیکس ہے۔ پاکستانی خطاطہ عائشہ کمال کے بنائے گئے فن پاروں کی نمائش پاکستان ہائی کمیشن میں منعقد ہوئی۔ شرکاء نے خطاطی کے نمونوں کو شاندار قرار دیا۔ سعید نیازی کی رپورٹ۔ معروف پاکستانی خطاط عائشہ کمال کے بنائے ہوئے اسلامی خطاطی کے فن پاروں کی نمائش پاکستان ہائی کمیشن میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر عائشہ کمال کا کہنا تھا کہ وہ اپنے کام کو زبردست پذیرائی ملنے پر بے حد خوش ہیں اور ایسی نمائشیں ہوتی رہنی چاہیے تاکہ دنیا کو ہمارے کام کے بارے میں پتہ چل سکے۔ لوگ کام کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں تو اس طرح کی ایگزیبیشن اور بھی ہونی چاہیے تاکہ پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کی جو فیمیل آرٹسٹ ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ قائم مقام ہائی کمشنر حسیب بن عزیز نے کہا کہ عائشہ کمال کے فن کے ذریعے ہم دنیا کو پاکستان کا مثبت چہرہ دکھا رہے ہیں۔ ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ہے کہ ہم پاکستان کا یہ والا چہرہ دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو۔ ایک خاتون آرٹسٹ جو اسلامک آرٹ میں اسپیشلائز کرتی ہیں ان کا کام ایگزیبٹ ہو رہا ہے اور ایک بڑی پازیٹیو میسج جاری ہے پاکستان کے بارے میں اور پاکستانی خواتین کے بارے میں۔ فیصل شوکت نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ آرٹ کے ذریعے کمیونٹیز کو قریب لایا جائے۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ آرٹ کے ذریعے برجز بنائے جائیں، ایسٹ اور ویسٹ میں کمیونٹیز کو جوڑا جائے اور آج کا جو ایونٹ ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے۔
शुरा ने खत्ताती के फन पारों में गहरी दिलचस्पी ली। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन।